أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم رب زدني علما وعملا وفهما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات میں میقات دوئم کے سبق حج اور اس کی عالمگیریت کے ساتھ میں ہوں قاری محمد حسین آرا۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں سورہ تکاثر کا ترجمہ، سورہ تکاثر کا مختصر تعارف اور سورہ تکاثر کو یاد کرنے کا طریقہ اور سورہ تکاثر کو ہم نے عربی تلفظ اور مخارج کے مطابق پڑھنا سیکھا تھا۔ آج حج اور اس کی عالمگیریت۔ پیارے بچوں، توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے 4 اہم ستون ہیں۔ ان عبادات میں نماز اور روزہ خالص بدنی، زکوٰۃ خالص مالی، جبکہ حج بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسانی جسم کی توانائیاں بھی صرف ہوتی ہیں۔ لفظ حج کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ لفظ حج جو لکھا جاتا ہے اس کی ہاء کے اوپر زبر اور زیر دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے عظمت والی جگہ کا ارادہ کرنا، جبکہ حج کے شرعی تعریف یہ ہے کہ مخصوص مقامات کا مخصوص فعل یعنی کہ مخصوص کام کے ساتھ مخصوص زمانے میں ارادہ کرنا۔ حج کی فرضیت اور اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس گھر یعنی خانہ کعبہ تک جانے کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات روزمرہ سے زیادہ اتنا سرمایہ ہو جس سے وہ بیت اللہ تک جانے آنے اور وہاں زمانہ قیام میں جتنی دیر وہاں پر رہے گا اپنے اخراجات پورے کر سکے، اور جن اہل و عیال کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے، اس بندے کے ذمہ واجب ہے، اس کا بھی واپسی تک کے لیے انتظام کر لے۔ جو شخص اس کے باوجود اس قدرت کے حج نہ کرے، اس کے پاس ساری چیزیں ہوں، اس کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعید جاری ہے، یعنی کہ سخت معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرمائے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف کہ ہم اس کو اپنے پاس کس طرح سے لکھیں گے اور آپ کو جو ہے اس کے سوالات کس طرح سے آئیں گے اور ان کے جوابات ہم نے کیا لکھنے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ حج کا مفہوم بیان کریں۔ اب حج کا مفہوم یعنی کہ حج کس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے اپنی کاپی میں بھی اتارنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے لکھنا ہے کہ آپ یاد کر سکیں۔ حج کا مفہوم، حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کرنا، کسی کے پاس بار بار جانا۔ اسلامی اصطلاحات میں اس کے معنی ہیں عبادت کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور اس دوران کوئی شہوانی حرکت کی، نہ کوئی گناہ کیا، تو جب وہ واپس آتا ہے اپنے گھر تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی کہ وہ آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج پیدا ہوا ہو۔
سوال نمبر 2 یہ ہے، حج ایک جامع عبادت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ حج جواب اس کا یہ ہے کہ حج ایک نہایت ہی جامع عبادت ہے۔ اس میں انسان کی تمام مالی و بدنی عبادت کی روح موجود ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ثمرات بیک وقت حج میں ملتے ہیں۔ اس میں نماز کی طرح ہمہ وقت اللہ کی یاد اور عبادت، روزے کی طرح نفس پر قابو اور زکوٰۃ کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تربیت موجود ہے۔ ہمیں اس کو اس طرح سے لکھنا ہے، آپ اپنے پاس ویڈیو کو روک کر اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے، یعنی کہ پاؤز دے کے، تو انشاءاللہ آپ اچھے طرح سے لکھ سکیں گے، بالکل واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ سوال نمبر 3، حج کن مسلمانوں پر فرض ہے؟ یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر حج لازمی ہو جایا کرتا ہے؟ جواب میں کیا لکھیں گے؟ ان لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اس پر، کس کے اوپر؟ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتے ہیں۔ جن سے انکار کیا، اور یاد رکھیے کہ جس نے اس چیز سے انکار کیا، اللہ دونوں جہان سے بے نیاز ہے، اس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اس نے جو آپ پر فرائض رکھے ہیں، یعنی کہ جب آپ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد نماز 5 وقت پڑھنا ضروری ہے، روزہ رمضان المبارک کے جو ہے روزے رکھنا آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ صاحب حیثیت کے اوپر لازمی ہے، اور اسی طرح سے حج کرنا بھی جب وہ طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس یہ سارے اسباب موجود ہوں، تو پھر اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ حج کن مسلمانوں پر فرض ہے؟ ان لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اس پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ جس نے انکار کیا، اللہ دونوں جہاں سے بے نیاز ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ہر بالغ، صحت مند، عقل رکھنے والا جو بھی مسلمان ہو اس پر فرض ہے، جبکہ اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ بھی ہو جس سے اپنا زاد راہ اور اہل و عیال کے لیے بھی پیچھے چھوڑ سکے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ یہ تو آپ نے جانا کہ سوال نمبر 3۔ اب سوال نمبر 4 کو بھی اپنے پاس آپ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت مختصراً تحریر کریں۔ جواب میں لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیا۔ اسلام کے لغوی معنی بھی یہی ہے، یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا۔ جب مسلمان اس عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اور جب انسان خود سکون میں آتا ہے تب ہی وہ اپنے ارد گرد چین و سکون اور سلامتی پھیلا سکتا ہے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب آپ نے جانا۔ یہ آپ نے اس کو اپنے پاس لکھنا ہے، اپنی کاپی پہ اتارنا ہے، اور پھر ہر بدھ کے دن یہاں پر آپ کو ورک شیٹ ملے گی، اور اس ورک شیٹ کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کر کے ورک شیٹ کے اوپر اتار کے وہ بھی چیک کروانے کے لیے لے کر آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔